الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کسی بہن نے مجھ سے استفسار کیا تھا کہ کیا کتے پالے جا سکتے ہیں، گھروں میں رکھے جا سکتے ہیں، انہیں اپنے کلچر کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو میں نے گزارش کی تھی کہ شریعت نے شکار کرنے کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، کھیتی باڑی کی باغ کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن شوقیہ طور پہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس بارے میں کئی دلائل بھی ذکر کیے تھے۔ تو کسی نے جاوید احمد غامدی کا کلپ بھیجا ہے جس میں ان سے اسی بارے میں سوال کیا گیا، تو ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ کتے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کتوں کی تعریف کی ہے جن کو آپ سکھا کے ان کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں۔ ان کو یہ عزت دی ہے کہ اگر ایک سدھائے ہوئے کتے کا شکار ہے تو اس کے اوپر آپ نے اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑ دیا تو ذبح کرنے کی ضرورت باقی نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ کتے جن کو سدھایا جائے گا ان رکھے جائیں گے یا وہ جنگل میں خود بخود سیکھ کے آ جائیں گے؟ ہوگا۔ اس کے بعد ایک دلچسپ فکرہ ہے اس کے اندر کہ یہ جو تم نے اس کتے کو سکھایا ہے، یہ خدا نے تم کو صلاحیت دی، پہلے تم نے سیکھا اس کو اور پھر ان کو سکھایا۔ تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بات بالکل ایک الگ موقع کی بات ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جبریل کا آنا جانا تھا۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہو تو آپ کی اماں آپ کو تلقین کرتی ہے فلاں صاحب آ رہے ہیں، بیوی ذرا دوپٹہ لے کے رکھنا، کرتی ہے نا؟ تو یہ اصل میں اس نوعیت کا احترام ہوتا ہے جو کسی کو دینے کے لیے بعض اوقات تلقین کی جاتی ہے۔ تو جبریل امین نے یہ کہا کہ ہم کتوں کو پسند نہیں کرتے، تو آپ کے مہمان کتوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو آپ نے گھر سے کتے کو نکال دیا۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے حدیث کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تھے، جبریل علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئیں، لیکن وہ نہیں تشریف لائے، اور بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے گھر میں کتا تھا، اس لیے جبریل علیہ السلام داخل نہیں ہوئے۔ تو اس حدیث کا جواب جاوید احمد غامدی یہ دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ مہمان کا احترام کرنا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام جب کتوں کو پسند نہیں کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتا گھر سے نکال دیا تاکہ مہمان کی عزت ہو اور مہمان کی خواہش کا خیال رکھا جائے، ورنہ کتے گھروں میں رکھنا ممنوع نہیں ہیں۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اور پھر کتے رکھنے کے حق میں وہ دلائل دیتے ہیں کہ قرآن کریم نے شکار کرنے کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے اور ان کے ساتھ بھی کتا موجود تھا۔ تو جواب دینے سے پہلے ایک گزارش تو یہ کر دوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو سن کر بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اس مسئلے میں اعراض کیا، آپ کی احادیث سے رہنمائی نہیں لی۔ رہنمائی لی تو کس سے لی؟ اپنی عقل سے۔ اگر وہ اپنی عقل پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو فوقیت دیتے تو اتنی بڑی غلطی نہ کرتے۔ دوسرے نمبر پہ سامعین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جاوید احمد غامدی احادیث کو شریعت کا مصدر نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن حکیم کا نام ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جو آپ سے ثابت ہیں، چاہے بخاری مسلم میں آئی ہوں، یہ ان کے نزدیک شریعت نہیں ہے۔ یہ احادیث تب لی جائیں گی جب قرآن کریم کی کوئی آیت بھی اسی معنی میں مل جائے۔ یہ احادیث لی جائیں گی تاریخ کے طور پہ، واقعات بیان کرنے کے طور پہ، لیکن باقاعدہ ان سے عقیدہ لیا جائے، ان سے شریعت لی جائے، ان سے دین لیا جائے، تو وہ احادیث کو یہ مقام و مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ قرآن حکیم
یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ قرآن کی تفسیر آپ کریں، اس کی وضاحت آپ کریں۔ تو اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تفسیر لی جائے یا جاوید احمد غامدی صاحب کی اور ان کے بڑوں کی تفسیر لی جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے تھے یا جاوید احمد غامدی قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مفسر کا درجہ دیا، جب آپ پہ شریعت نازل ہوئی، اور جو شریعت نازل ہوئی وہ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ احادیث بھی ہیں، اور یہ خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز بھی رسول دے وہ لے لو۔ قرآن کہہ رہا ہے وما، جو بھی، اور ما کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی آرڈر دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے آپ منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے دور رہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حجت ہیں، دین ہیں، شریعت ہیں۔ جو آپ کی احادیث کو شریعت مانے گا، آپ کی گفتگو کو شریعت مانے گا، دین مانے گا، وہی آدمی صحیح معنوں میں دین اسلام پہ ہے۔ اور جو قرآن لے لے، احادیث کو چھوڑ دے، احادیث کو شریعت نہ مانے، دین نہ مانے، اس نے آدھا دین لے لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے گا، کیونکہ قرآن کو صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ماننے والا ہوگا۔ اب آتے ہیں کتے پالنے کے موضوع کی طرف کہ کیا شوقیہ طور پہ کتے پالے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا جو سورہ مائدہ میں آئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، تو وہ احادیث میں بھی آ گیا، اور اس کی وضاحت میں نے بھی کر دی تھی کہ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اصحاب کہف کے کتے کا کہ کتا ان کے ساتھ بھی تھا، تو ان کے ساتھ بھی کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ پہلے نمبر پہ تو یہ گزارش ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی ہو تو وہ ان کی شریعت ہے، ہماری شریعت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایک شریعت میں جائز ہوتی ہیں، دوسرے نبی کی شریعت میں ناجائز ہوتی ہیں۔ جب قرآن حکیم میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ آیا تو اس تذکرے کو سن کر ہم یہ مسئلہ اخذ کر سکتے تھے کہ کتا اپنے ساتھ اس انداز سے رکھنا جائز ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اس سے منع کر دیا، اب ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا ہے، ان کی شریعت کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کو گھر سے اس لیے نکالا کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام بطور مہمان آنے لگے تھے، اور وہ کتے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے مہمان کے احترام کے طور پہ کتے کو گھر سے نکالا، یعنی کہ کتا شوقیہ طور پہ رکھنا جائز ہے، اور اگر کوئی مہمان ناپسند کرتا ہو تو پھر گھر سے نکال دیں۔ میں نے اس کا ایک پہلو واضح کر دیا آپ کے اوپر۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ جبریل امین کے اپنے مزاج کا لحاظ رکھ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے خصوصی معاملات تھے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور جب ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ دیگر فرشتے ہو سکتا ہے وہ بھی ناپسند کرتے ہوں کتے کو، تو کہنے لگے دوسرے فرشتوں نے چونکہ ہمیں اپنا موقف نہیں بتایا تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی گھر میں کتا رکھنے کو ناپسند کرتے ہیں یا کتے کی موجودگی کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اگر پسند نہیں کرتے تو ہمارے گھر باقی فرشتوں نے اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کیا، اس لیے مطمئن رہیے، کیونکہ ورنہ تو پھر بڑا آسان کام یہ ہو جائے گا کہ آپ گھر میں کتا رکھ لیں، اسرائیل داخل نہیں ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ استدلال، یہ انداز، اس انداز سے دین کے مسائل بیان کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میرے سامنے اس وقت مسلم شریف کی حدیث نمبر 1575 ہے، 1575، جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اقتنى کلبا، جو کوئی کتا رکھے، جو کوئی کتا پالے،
ایسا کتا جو شکار کے لیے نہ ہو، جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو، زمین کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے نہ ہو، تو ایسا کتا پالنے پہ، ایسا کتا رکھنے پہ روزانہ کی بنیاد پہ 2 قرات نیکیوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں جو بھی کتا رکھے روزانہ کی بنیاد پہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، آپ نے اپنے مہمان کی عزت کے طور پہ، احترام کے طور پہ کتے کو گھر سے نکالا، ورنہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان کی گفتگو کا مفہوم ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں من اقتنع کلبا، جو کوئی بھی کتا رکھے، یعنی کہ شوقیہ کتا جو بھی رکھے گا روزانہ کی بنیاد پہ اس کے اجر و ثواب میں 2 قرات کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا، دیگر فرشتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4002 4002، مسلم شریف 2106 2106، کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ نہیں آپ نے کہا جبریل علیہ السلام داخل نہیں ہوتے، فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس گھر میں کوئی کتا ہو، اور نہ ہی اس گھر میں جس گھر میں کسی جاندار چیز کا مجسمہ وغیرہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ تمام کے تمام فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، لیکن قرآن کریم کی دیگر آیات اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیکیوں اور ہماری برائیوں کو نوٹ کرنے والے فرشتے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پھر ان فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے۔ ان کے رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوں گے جہاں پہ آپ وہ حرکت کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے، یعنی کہ شوقیہ طور پہ کتا رکھنا یا ایسا یا جاندار چیزوں کا مجسمہ وغیرہ رکھنا۔ اندازہ لگائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر، اور وہاں جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے، کیوں؟ کیونکہ گھر میں کتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے گھر میں اگر کتا ہوگا تو رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور جب ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند ہو جائے گا تو ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو جائے گا شیطانوں کا، پھر ہم شکوہ کریں گے کہ گھر کے کسی فرد میں جن داخل ہو گئے، یا اسے جادو ہو گیا، یا اسے کوئی اس قسم کا اور عارضہ لاحق ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کریں جن چیزوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ آخر میں ایک اور حدیث سن لیجئے گا، اس کو روایت کرنے والے امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں، اور اس کا نمبر ہے 1489۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوقات میں ذکر مخلوق ہیں تو میں نے حکم دینا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اندازہ لگائیے کہ کتے کا کیا مقام و مرتبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں، کہ آپ نے حکم دینا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور جیسے دیگر مخلوقات موجود ہیں ان کا بھی وجود رہنا چاہیے، سب کو ختم کر دینا اس کو آپ نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر اس کتے کو قتل کر دو جو خالص کالے رنگ کا ہو، اور پھر آپ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے لوگ ایک کتا باندھ کر رکھیں ان کے اجر و ثواب میں روزانہ کی بنیاد پہ کمی ہوگی۔ البتہ اگر کتا شکار کا ہے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے یا بکریوں کی حفاظت کے لیے ہے تو ایسا کتا رکھنے پہ اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ غور کیجئے کہ ایک کتا ہے، رکھنے والا باندھنے والا ایک آدمی ہے، لیکن گھر کے سبھی افراد کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس عمل پہ راضی ہیں، کیونکہ وہ اس عمل سے روکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس سے منع نہیں کرتے ہیں۔ البتہ علماء کرام نے یہ وعدے کیا ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد ایسا ہے جو اس سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، اس حرکت کو ناپسند کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی، دیگر تمام افراد کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔
اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ تو یہ نجس جانور نہیں ہے، چھونے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں کوئی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عام حالات میں باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں جانوروں کے بارے میں، صاف ستھرا رکھنا ہے، نہلا دھلا کے رکھنا ہے، اس کا علاج کرانا ہے، کوئی جراثیم نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں یا اس طرح کی، جو عام طور پر اسٹرے ڈاگز ہیں، آپ بھی ان کو مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹھیک طریقے سے رکھا نہیں گیا ہوتا. تو یہ صورتحال مدینے میں بھی ایک آدھ بار ہوئی تو آپ نے اس کے بارے میں احکام دیا. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، اس کو موقع کے اوپر رکھ دیجیے تو وہ ٹھیک لگتی ہے. یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ وہ ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 279. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال لے تو وہ برتن تب پاک ہوگا جب اسے کم از کم 7 مرتبہ دھوئیں گے اور ایک بار مٹی سے دھونا ہوگا. اندازہ کریں کہ کتا کتنا خطرناک جانور ہے اور اس کے لعاب میں کس قدر خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں کہ جس برتن میں منہ ڈال لے اسے کم از کم 7 مرتبہ دھونا ہوگا اور ایک دفعہ مٹی کے ساتھ. ایسے جانور کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا، اپنے بستر میں سلانا، اپنے کمرے میں رکھنا، اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے. جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان رکھتا ہوگا، آپ سے محبت رکھتا ہوگا، یقیناً وہ آپ کی اس حدیث کے پیش نظر ایسے جانور سے دور رہے گا. قرآن و حدیث کے دلائل پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کتا خطرناک جانور ہے اور کتے کو پالنے کی اور گھروں میں رکھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ کتا رکھا جا سکتا ہے شکار کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، اور اسی طرح بہت سے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ کتے جنہیں پولیس استعمال کرتی ہے مجرموں کو پکڑنے کے لیے، تو وہ کتے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شوقیہ طور پہ کتا رکھنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہمیت دینی چاہیے. ہم نے آپ کو رسول ماننا ہے، ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کی ان احادیث کے پیش نظر اپنے آپ کو شوقیہ کتوں سے دور رکھنا چاہیے. شوقیہ کتے رکھنا یہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا کلچر نہیں رہا. ہمیں بھی اس کلچر سے دور رہنا چاہیے اور غیر مسلموں کی اس معاملے میں نقل کرنے سے، مشابہت کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق مسائل بیان کرنے کی اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی احادیث کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں میں بٹھائے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے رکھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو وہ درجہ نہیں دیتے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے اور جو آپ کی پاک گفتگو کا، آپ کی عظیم گفتگو کا درجہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.